السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے 4 سے 5 منٹ دیے گئے ہیں 10 سے 11 مہینے کے اس کورس پہ اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے. تو بھائیوں، بات کچھ ایسی ہے کہ پہلے نظریں تھیں فرش پہ، اب نظریں ہیں عرش پہ. الحمدللہ. مولوی تھا میں، مست تھا اپنی چار دیواری میں، پھر مسلم کا تصور سمجھ آنے لگا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فتربصوا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین، ہمارے استاد، ہمارے پرنسپل، ہمارا کوئی بڑا جب ہمیں غصہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، انتظار کرو، بھی بتاتا ہوں میں تمہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہماری کیا حالت ہوتی تھی جب وہ کوئی انسان ہم سے کہتا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے رستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو رایاب نہیں کرتا. میں بھی انہیں محبتوں میں گھرا ہوا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت کا شکار تھا، لیکن اب اپنی گاڑی میں اپنا کفن لے کر پھرتا ہوں. ایک اور کفن لیا تھا، اپنے بیڈ کے نیچے رکھا تھا اپنی یاد دہانی کے لیے. وہ غلطی سے میری بیگم نے دیکھ لیا اور بڑا ناراض ہوئی. تو بعد میں پتہ ہی چلا کہ وہ میں زنانہ کفن لے آیا تھا. خیر، تو نیکی کا تصور سمجھ آنے لگا. حزب الشیطان اور حزب اللہ کا تصور سمجھ میں آنے لگا. رات کو سوتے سے پہلے یہ تصور، یہ سوچنا کہ میں حزب الشیطان میں رہا یا حزب اللہ میں اپنا شمار کیا، یہ فکرات اجاگر ہونے لگیں. یہ سب اس کورس کے دورانیے کی فکرات ہیں اور اس سے اجاگر ہوتا دل میں احساسات ہیں. الحمدللہ. جن دینی فرائض سے بے خبر تھا ان سے باخبر ہونے لگا. تھاٹ پروسیس چینج ہونے لگا. محدود دینی تصور کی گرہیں کھلنے لگی. ایک نوٹ کھلنے لگی ذہن میں. جو بہت محدود تصور دین کا لے کر پھرتا تھا وہ اب بہت وسیع لیول پر چلا گیا. الحمدللہ. جب وہ واقعہ سنا بستی کے اس بزرگ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی پر عذاب نازل کرو، تو فرشتہ اللہ کے پاس واپس آیا اور کہا اللہ اس میں ایک بزرگ ہے ایسا، ایک آدمی ہے ایسا جس نے پلک جھپکتے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کری. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اسی سے شروع کرو، اس لیے کیونکہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں، میرے جلال و کرام کے اگینسٹ بات ہو رہی تھی اور اس پہ کوئی جلاٹ، کوئی فرسٹریشن طاری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر اندازہ ہوا کہ اپنی چار دیواری سے نکل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کردار مجھ پہ کتنا ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بابا جی تھے، ان کو میٹھے کا بہت شوق تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کسی نے ایک دن آ کے ان کو کچھ سکے ہاتھ میں پکڑا دیے، تو وہ بڑے خوشی خوشی مٹھائی کی دکان پر گئے اور اس مٹھائی والے سے کہا وہ جو تمہارے پیچھے برفی رکھی ہے وہ دے دو. مٹھائی والے نے وہ سکے اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا بابا جی یہ تو کھوٹے ہیں. تو بابا جی بہت رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے. تو اس مٹھائی والے نے کہا کہ بابا جی آپ روئے نہیں، یہ مٹھائی میں آپ کو ایسی دے دیتا ہوں. اس نے کہا میں تیری مٹھائی پہ نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر قیامت کے روز جو نیک اعمال کر کے گیا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے اور وہ اچھال کے کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا. یہ چیزوں کا احساس جب ہوا تو فکرات بڑھیں. پھر جو اپنی اولاد کے لیے پرائرٹیز تھیں، اپنے لیے پرائرٹیز تھیں، الحمدللہ وہ چینج ہونے لگی. ایک سب سے بڑی بات، کامیابی کے پرکھنے کا معیار بدل گیا. ایک کارپوریٹ میٹنگ میں تھا میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا تعارف کرائیے، اپنا انٹروڈکشن دیجیے. میں نے دینا شروع کرا، اپنی قابلیتیں بتائیں، اپنے کامیابیاں بتائیں، اپنے آج تک کا لے کر سفر بتایا، معاملات بتائے کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں، کیا تھا، کیا بن گیا. اس کے بعد اچانک ان صاحب نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے تصور کر لیجیے کہ آپ اسی وقت مر گئے اور آنکھ کھلی تو اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ عمر اپنا تعارف کراؤ. کچھ نہیں ہے کہنے کو. تو وہاں کے لیے اپنا تعارف بنانے کی فکرات، وہاں کے لیے یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا. جن لوگوں نے یہ کورس کر لیا ہے، جو میرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں اس طرف، بڑی آزمائش ہے اب ہم پر. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد ہوا. اب چھٹی نہیں ہے ہماری. تیرا پیر بھی، تیرا اتوار بھی تیرا نہیں، تیری صبح بھی، تیری رات بھی تیرا نہیں. بس اب صدائے حق لگائے جا. انشاءاللہ مل کر اس پہ آگے قدم بڑھائیں گے. اور جو حضرات
اس میں ارادہ کرا ہے اس کورس کو آگے جوائن کرنے کے لیے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وقت نہیں نکالیں گے تو وقت نہیں نکلے گا، وقت نکالنا پڑے گا انشاءاللہ، اور وقت نکالیں گے اللہ کے دین کے لیے جو اصل میں ہماری اپنی کامیابی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔